الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے ہو رہا ہے، اور آج کا درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پر مشتمل ہوگا۔ اس سے پہلے جو گزشتہ درس تھا اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سنا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں توحید کا بیان تھا، اور ان دو آیتوں میں رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کے جو مرکزی مسائل ہیں جن کو امہات المسائل کہا جاتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہیں ہے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ اور سارے قرآن کریم کا نچوڑ وہ تین مضامین ہیں: توحید، رسالت اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی، قیامت کے دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور پیش ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رسالت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا، اور صرف آپ نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اور پیغمبر کو اپنے اپنے دور میں اس زمانے کے لحاظ سے معجزات عطا فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی، جب وہ زمین پر ڈالتے پکڑتے تو پھر واپس اسی حالت میں آ جاتی، اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے ایسے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا، روشن ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، اور بڑے بڑے اطباء ڈاکٹرز تھے، تو کچھ بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا علاج کرنے سے وہ عاجز آ چکے تھے، جیسے کوئی شخص مادرزاد اندھا ہو، جسے برس کی بیماری ہو، یا اس طرح کی کچھ اور بیماریاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے وہ ان بیماریوں کا علاج کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کے لحاظ سے، حضور جب عرب کے خطے میں آئے تو اس وقت بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، بڑے بڑے شاعر موجود تھے، اور ان کی فصاحت و بلاغت کا طوطی بولتا تھا۔ ساری دنیا میں ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے، اس لیے عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم فصیح ہیں۔ ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے، اجم کا معنی کہ گونگا، کہ ساری دنیا گونگی ہے اور ہمیں ہی بولنا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے لحاظ سے جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن کریم تھا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ کوئی آدمی اس کا مثل نہیں لا سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں رہنے والے لوگوں کو، بلکہ تا قیامت آنے والے جو قرآن کے منکر ہیں، جو کافر ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ کھلا چیلنج دیا کہ اگر تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں شک ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ جو قرآن ان پر نازل ہوا یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، تو پھر قرآن کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کو یہ چیلنج دیا کہ اگر وہ جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ قرآن کی مثل لے کر آئیں، یعنی سارے قرآن کی مثل کوئی کلام بنا کر دکھائیں۔ ظاہر ہے جب وہ یہ نہ بنا سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا چیلنج یہ دیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ تم 10 صورتیں قرآن کی طرح بنا کر لا کر دکھاؤ۔ لیکن جب 10 صورتیں بھی وہ قرآن کی طرح فصاحت و بلاغت میں لا کر نہ دکھائے تو اس آیت میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کچھ چھوٹی سی صورت ہی قرآن کی مثل لا کر دکھا دو۔
قرآن کی جو چھوٹی صورتیں ہیں علماء نے لکھا ہے، ایک والعصر ہے، ایک انا اعطیناک کل کوثر ہے، ایک اذا جاء نصر اللہ۔ اب یہ انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بظاہر آپ بھی سوچیں گے کہ یہ 3 آیتیں قرآن کی طرح عربی میں بنانا کیا مشکل تھا ان کے لیے؟ تو جی ہاں، یہ ان کے لیے صرف مشکل ہی نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا اور محال تھا۔ آج بھی قرآن کریم کا یہ چیلنج چمکتے ہوئے سورج کی طرح اور دن کی روشنی کی طرح قرآن کے اوراق میں موجود ہے، لیکن آج ساری دنیا کے نان مسلمز مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، جنگ و جدل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہمت کو پھیر دیا ہے، جتنا ہی بڑا عربی دان کیوں نہ ہو، جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا دل و دماغ بس ہو جاتا ہے، اس کی دل و دماغ سے جو خیالات اور افکار ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایک لفظ نہیں لکھ پاتا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے زمانے میں کوشش کی تھی کچھ لکھنے کی، لیکن اس نے ایسا بے واہی اور بے فضول کلام لکھا کہ جسے سن کر سب لوگ اسی کے خلاف ہو گئے اور سب نے اس کو طعن و تشنیع کیا، اور ایسا کلام تھا جو کسی شریف اور مہذب آدمی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، بلکہ کسی مہذب معاشرے میں اس کو پڑھ کر سنایا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال قرآن کریم اپنی فصاحت و بلاغت میں ایک بھرپور کتاب ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی مثل کوئی آدمی نہ آج تک لایا ہے نہ تا قیامت لا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہم نے نازل کیا، نزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر دکھاؤ، لیکن ایک صورت وہ قرآن کی مثل بنا کر نہیں لائے۔ اور عرب میں ایسے ایسے فصحاء اور بلغاء موجود تھے، سبحان وائل جیسے، کہ جنہوں نے زندگی بھر مکرر کلام نہیں کہا۔ اتنا بڑا فصیح تھا کہ جب سے وہ بالغ ہوا اور تا موت اس نے کسی بھی کلام کو ریپیٹ نہیں کیا، اپنی بات کو ریپیٹ نہیں کیا۔ اگر ایک ہی بات کو دوبارہ ذکر کرنا تھا تو اس کو نئے الفاظ کے ساتھ اس نے ذکر کیا، لیکن قرآن کی مثل وہ بھی نہیں بنا سکے جی۔ اور امرؤ القیس جیسا شاعر جس نے قرآن کی اس چھوٹی سی صورت کو پڑھا، جس کا طوطی بولتا تھا، اس کی فصاحت و بلاغت کا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ بیت اللہ کی دیوار پر یہ صحابہ کرام نے لکھ کر لگائی کسی کاغذ اور پرچے پر، تو اس نے نیچے لکھ دیا واللہ ما ھذا کلام البشر، بخدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تو قرآن کی مثل کو ایک صورت بنا کر دکھاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جتنی بھی تمہاری دنیا بھر کے حمایتی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، دنیا بھر کے اپنی حمایتیوں کو اکٹھا کرو۔ آج آپ دیکھتے ہیں اے آئی کا دور ہے جی، آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے۔ دنیا چاند تک پہنچ جائے یا آسمان تک پہنچ جائے، دنیا کے کونے کونے کو سائنسدان چھان ماریں یا ٹیکنالوجی جتنی بھی عروج پر ہو، لیکن قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے کہ قرآن کے مثل کوئی ایک صورت بھی آج بھی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر قرآن کے مثل ایک صورت بھی، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ فرما فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا تم قرآن کی مثل ایک آیت نہیں بنا سکو گے، پھر آگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ دیکھیں نا یہ جملہ کیسا معنی خیز ہے، اور اس جملے کو دیکھ کر دنیا بھر کے کافروں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکو گے کہ قرآن کی مثل کوئی آیت بنا کر دکھاؤ، کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، جو لوگوں سے اور پتھروں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا اور جلایا جائے گا۔
اعدت للکافرین، فرمایا وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصالتاً وہ اصلاً وہ جو آگ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو مسلمان گناہ گار مسلمان جہنم کی آگ میں جائیں گے تو وہ صرف تطہیر ذنوب کے لیے جائیں گے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر چلا جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات کرے گا، اور جو آدمی دنیا میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر نہیں جائے گا تو ظاہر ہے اگر وہ مسلمان ہوا تو وہ اللہ کی ملاقات کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ پہلے جہنم کی آگ میں جائے گا اور تھوڑی سزا بھگت کر وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کی ملاقات کے قابل بنے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنم موجود ہے، جنت بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ جو متجدد اور روشن خیال تھے، جیسے سر سید احمد خان مرحوم تھے، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے، بس یہ جنت جیسے ہم بچوں کو خوش کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز لا کر دے دیں گے، فلاں چیز لا کر دیں گے، لا کر دیتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ ہوا آیا ہے، شیر آیا ہے، فلاں چیز آئی ہے، حالانکہ باہر تو کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور جہنم ڈرانے کے لیے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جہنم کا وجود ہے، اور جہنم اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، وہ مخلوق ہے، وہ پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان کا یا ایسے جو روشن خیال ہیں ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ تو بہرحال قرآن کی ان دو آیتوں میں قرآن کے اعجاز کو ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ اب قرآن کریم معجزہ کس بنا پر ہے، اس کی کون سی وجوہات ہیں، یہ تو ایک بہت طویل اور لمبا ٹاپک ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں اور بکس لکھی گئی ہیں، بلکہ جو انگریز ہیں اور کئی ایسے جو یعنی پڑھے لکھے مستشرقین اور سکالرز ہیں، تو انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کریم کی مثل کوئی بھی آدمی نہیں لا سکتا، اور علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کی ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ اس کی اعجاز کی وجہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا غیب کے بارے میں خبریں دینا ہے، اس کا اسلوب اور طرز بیان ہے، اور اس کے اندر یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز اس بنا پر ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے جس کو ایک محدود وقت میں کم وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ بتا ہماری ایک ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، قرآن مجید کا محبت بھرا اسلوب اور طرز بیان، 10-11 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو ضرور سنیں۔ اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ قرآن کریم کس سے لحاظ سے معجزہ ہے۔ وہ اس میں صرف ایک چیز کو، ایک ریزن کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اپنے اسلوب اور طرز بیان کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ ایسا اسلوب اور طرز بیان ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں، کسی اور بک میں، کسی اور رائٹر اور مصنف کی جو ہے نا وہ بک میں نہیں ملتا۔ تو بہرحال آپ اس کو بھی ضرور سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں اور اولادوں کو وابستہ فرمائے، قرآن کے ساتھ ہم تعلق کو جوڑیں۔ یہ ایک بہترین خزانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک بہت بڑا قیمتی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے جس کی مسلمانوں کے پاس قدر نہیں، ہمارے گھر میں ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سیکھتے نہیں، اس کو سنتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی سب لوگوں سے کہ آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم جیسے دنیا کے سارے کاموں کے لیے سارا دن اپنے کام کاج میں، بزنس، تجارت، کاروبار، پیسے، مادیت میں لگے ہوئی ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکال کر رب کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچا کریں، علماء اہل علم سے مستفید ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔